بچہ پیدا کرتے ہوئے ہر عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، روم سے باہر جائیں۔ ڈاکٹر غصے سے المیر کو باہر بھیجنا چاہا، مگر وہ سہتاشا کی تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ میں اپنے طریقے سے بچہ پیدا کروا لیتا ہوں، اسے تکلیف بھی کم ہوگی، آپ جا سکتی ہیں باہر۔ فضول ڈاکٹر، وہ تکلیف سے مر رہی ہے۔ وہ سہتاشا کے کانپتے وجود کو دیکھتا ہوا ڈاکٹر کو باہر بھیج چکا تھا۔ اس کے پاس آیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کا طریقہ اس معصوم کی جان نکال دے گا۔ ڈاکٹر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اس پر جھک کر اسے چومتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ سہتاشا ڈر گئی۔ اچانک سے اس نے شدت سے، پلیز باہر چلے جائیں، مجھے خود سے کھانا بھی کھانا آتا ہے، میں خود رہ سکتی ہوں، بس مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ اور یہ سن کے اس کا دل بند ہوا تھا۔ میں نے تمہارے بچے کو مارا ہے نا، تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو۔ آپ نے صرف بچے کو نہیں مارا، آپ نے میری محبت کو مارا ہے، میرے جذبات کو، میری فیلنگز کو، ہر چیز کو آپ نے مار کے ختم کر دیا۔ میرے پاس ایک کھوکھلا دل بچ گیا ہے، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ بلکہ دل بھی مر گیا ہے، یہ کھوکھلا سا وجود ہے، اس کا آپ کیا کرو گے؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں نا، مجھے ایک موقع تو دو۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، میرے پاس آپ کے لیے کوئی موقع نہیں، پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ اس سے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، لیکن میں نہیں جانا چاہتا تم سے دور، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، شدید محبت۔ میرا دل بند ہوئے جا رہا ہے، لیکن میرا نہیں بند ہوگا آپ کے بغیر، خدارا چلے جائیں، اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا، مگر دل میں تکلیف تھی۔ وہ واقعی میں اسے بہت اذیت اور تکلیف دے چکا تھا، جو شاید اس کی برداشت سے باہر تھی۔ دن گزرنے لگے، رو رو کے اس کی بہت بری حالت ہو گئی تھی، وہ کہیں سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اس نے اسٹڈی چھوڑ دی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی خوبصورت سی سہتاشا تھی جسے دیکھتے ہی کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا، مگر اب جو اس کی حالت تھی کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، اتنی اس نے اپنی بڑی حالت بنائی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ جلدی سے ان کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بابا جان، آپ کی بیٹی بہت تکلیف میں ہے، وہ اپنے بابا جان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا تم واپس چلی جاؤ اس کے پاس۔ بابا جان مجھے نہیں جانا، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو وہ تم سے کتنی دفعہ معافی مانگ چکا ہے، وہ مر رہا ہے، تمہیں پتہ ہے اس وقت وہ ICU میں ہے، اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بے شک اسے محبت نہ دینا، اسے پیار نہ دینا، اسے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے پاس چلی جاؤ، وہ مر جائے گا، وہ مر رہا ہے، وہ آخری سانسوں پہ ہے۔ یا پھر ایک کام کرو، بس آخری دفعہ اسے دیکھنے چلی جاؤ، اس کے بعد وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ قاسم صاحب کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کیا مطلب بابا جان، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کی زندگی شاید تم سے جڑی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک خود کو معاف نہیں کر پایا، تبھی تو ان حالات سے گزر رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو تم اس کے پاس جا سکتی ہو۔ بابا جان، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ بس آخری سانسوں پہ ہے، میں بتا رہا ہوں، بس آخری دفعہ اس سے مل کے آؤ۔ وہ خواہش کر رہا ہے کہ وہ آخری دفعہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ ہسپتال میں ہے، لیکن میں نے تمہیں اس بارے میں بتایا نہیں۔ بس آخری دفعہ تمہیں کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ اس سے مل لو۔ لیکن بابا جان، وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ گھبرا گئی تھی، دل بند ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا کرے۔
دل میں کہیں نہ کہیں بے چینی اٹھ رہی تھی کہ وہ واقعی میں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ کیا واقعی میں وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا؟ مسلسل ایک ہی بات اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، بیٹا میں نے تمہیں کیا کہا ہے، جاؤ نہ اس کے پاس، وہ مر رہا ہے۔ اپنے بابا جان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے بابا جان، مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ اس سے آگے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی تکلیف اس کے وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس ہسپتال میں ہی اس نے اپنے بچے کو کھویا تھا۔ کیا وہ شخص کو بھی کھونے والی تھی؟ دل گھبرائے جا رہا تھا، بالکل ویسے ہی گھبرا رہا تھا جیسے اس رات گھبرایا تھا۔ بیٹا ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ اپنے بابا کی بات سن کے اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کیا سوچ کر اسے یہ کہہ رہے تھے کہ اسے معاف کر دینا۔ شاید اس کے لیے معاف کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ICU میں مشینوں کی آواز آ رہی تھی۔ شاید اس کی سانسیں بمشکل چل رہی تھیں۔ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، بکھرا ہوا حلیہ، بالکل رنگت اس کی پیلی پڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد اتنے گہرے حلقے تھے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا وہی المیر ہے جو پہلی دفعہ اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے محبت سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، لیکن میں نے اپنی اولاد کو کھویا ہے، میں کیا کروں؟ وہ پریشان تھی، اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا وہ شخص ابھی سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہا تھا، مگر ایک لمس محسوس کر کے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی، مگر اس کی ہارٹ بیٹ رکنے لگی۔ وہ کبھی اس مشین پہ سیدھی ہوتی لائنوں کو دیکھتی، کبھی اس شخص کو دیکھتی۔ اگلے ہی لمحے روتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ وہ اپنا آکسیجن ماسک اتار چکا تھا۔ لائنیں مزید سیدھی ہوتی، پھر ٹیڑھی ہونے لگ جاتی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ تم نہیں ہونا تو مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ آنکھیں بند کرنے لگا تھا، ایک گہرا سانس لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ رونے لگی تھی۔ اچانک سے وہ چلائی، اس کا نام پکارتے ہوئے چلانے لگی۔ اس کی چیخیں پورے ہسپتال میں گونجنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ وہ اس کے اوپر جھکتی، دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومے جا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے سینے پہ سر رکھا ہوا تھا۔ اچانک سے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ لائن جو بالکل سیدھی ہو چکی تھی، ایک دفعہ پھر سے ٹیڑھی ہونے لگی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس مشین کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں باہر سے سارے ڈاکٹرز بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے اسے روم سے باہر بھیج دیا۔ پلیز میڈم، آپ روم سے باہر جائیں، نرمی سے انہوں نے کہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے باہر چلی گئی۔ باہر آ کے بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی جب قاسم صاحب اس کے پاس آ کے بیٹھے۔ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا جان، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی بابا جان، میں کہیں نہ کہیں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی بابا جان، میں انہیں نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی، اچھا میری جان، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں کہہ بھی نہیں رہا کہ تم اسے چھوڑو، بس میں چاہتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو، اس کی آخری غلطی سمجھ کے۔ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، تمہیں پتہ ہے اسے غلط فہمی ہو گئی تھی، اس سے آگے وہ مزید نہیں بتانا چاہتے تھے۔ آخر یہ غلط فہمی ہوئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے پاس ہوتی تھی، مگر اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔
وہ ڈسچارج ہو کے واپس گھر آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی جو المیر کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ یہ آپ کی میڈیسن میں نے رکھ دی ہیں، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سرتاشا وہاں سے اٹھ کے جانے لگی جب المیر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کدھر جا رہی ہو؟ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ چھوڑیں۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی رہو گی؟ کیا تم ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا؟ اسے اپنی گردن بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ جس تکلیف سے میں گزری ہوں، آپ کو لگتا ہے وہ تکلیف معاف کی جا سکتی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ نے میرے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، اٹھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اسے کہاں لے کے جا رہی ہے۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے ایک کمرے کی طرف لے جانے لگی جس میں اکثر وہ جاتی تھی، مگر المیر کا نہیں پتا تھا وہ وہاں کیوں جاتی ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، جیسے کسی چھوٹے بچے کے لیے سجایا گیا ہو۔ ایک چھوٹی سی الماری پڑی ہوئی تھی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے، بہت سارے۔ پورا کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ تکلیف آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نے اپنے بچے کے لیے کتنے خواب سجائے تھے، حالانکہ میں تو خود بچی تھی، میری عمر ماں بننے کی نہیں، جو آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر میں سب کچھ برداشت کر گئی تھی تو آپ نے مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگایا کہ وہ بچہ ہی آپ کا نہیں۔ پتہ ہے اس وقت مجھ پہ کیا گزری تھی؟ میرے وجود سے روح تک نکل گئی جب آپ نے یہ بات کی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو۔ ایک دفعہ پھر سے وہ بولا تھا، معافی بہت چھوٹا لفظ ہے، شاید میں آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ ہمیں ایک خوبصورت سا نیا بیبی کر لیتے ہیں نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے نہ کوئی اب بچے پیدا کرنے ہیں، نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی تعلق بنانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا، مسلسل اس کا نام پکار رہا تھا، میری بات تو سنو۔ وہ کہیں نہ کہیں اسے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر جب بھی اس کی طرف قدم بڑھاتی تو اسے وہ رات یاد آنے لگتی، اپنے وجود کی وہ تکلیف یاد آنے لگتی۔ وہ کچھ بھی بھولنے کو تیار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھی تو ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے پیچھے کی طرف گرا چکا تھا۔ اس کے اوپر آتا ہوا کہنے لگا، تمہیں میری محبت سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہارا یہ رویہ مجھے پاگل کر رہا ہے۔ کیوں مجھ سے دور جاتی ہو؟ وہ اس کے اوپر جھکتا ہوا بولا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ المیر کی نگاہیں سرتاشا کے لبوں پہ ٹک گئیں۔ وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا، اپنی تشنگی مٹانے لگا، اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں کھولنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس لمس کو اس نے کتنی شدت سے یاد کیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی اور اپنے درمیان کے تمام تر پردے گرائے جا رہا تھا اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ ایک عجیب طرح کی تکلیف اپنے وجود میں اٹھتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کوئی اتنی بڑی میچور لڑکی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ خود کو سیراب کرنے لگا۔ کتنے دنوں سے اسے
محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کی روح میں کہیں اترنا چاہتا تھا۔ رات بھر اپنی محبت کی بارش میں اسے بھگوتا رہا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میری جان، ایک دفعہ جو میں نے غلطی کی ہے اسے میں درست کروں گا۔ مجھے بچہ چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں میرا بچہ ہو، میری اولاد ہو۔ تم ایک دفعہ پھر سے مجھے یہ خوشخبری دو گی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی، میں تمہارے پاؤں تک زمین پہ نہیں لگنے دوں گا۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا ہوا بولا، اسے سینے میں چھپا گیا۔ وہ شوور لے کے باہر نکلا تو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو درست کر رہی تھی، مگر نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن کو شدت سے چوما۔ وہ کسمساتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ایک جھٹکے سے مزید اپنے قریب کر گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں دور بھاگتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں دوبارہ سے آپ سے وہ محبت نہیں کرنا چاہتی جس نے پہلے ہی مجھے اتنی اذیت اور تکلیف دی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ کہہ دیں کہ اب دوبارہ آپ سے وہ محبت کرنے لگ جاؤں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، کہیں مجھے آپ سے محبت ہی نہ ہو جائے۔ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے بولی، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ اسے الگ ہوتا ہوا دروازہ کھولنے گیا۔ سامنے نیہا کھڑی ہوئی تھی۔ نیہا کو اپنے گھر دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نگاہوں سے خونخوار نگاہوں سے نیہا کی طرف دیکھنے لگا۔ میں زرتاشا سے ملنے آئی ہوں، کیا تم کچھ دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ نیہا کی بات سن کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ زرتاشا کے پاس آئی۔ آپ ہی کیسی ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ حال چال پوچھنے کے بعد نیہا کہنے لگی، تم ابھی تک اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ یہ تمہیں اندازہ نہیں اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن آپ ہی، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بے پناہ چاہتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے اسے صرف تمہارے وجود سے غرض ہے، اس سے زیادہ اس سے تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم بس بلا وجہ میں اپنا آپ اس پہ لٹائے جا رہی ہو۔ تم ابھی چھوٹی ہو، تمہاری پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس کا تم سے دل بھر جائے گا، وہ تمہارے وجود کو استعمال کر کر کے چھوڑ دے گا۔ وہ تم سے بچے پیدا نہیں کروانا چاہتا، اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا، محض تمہارے جسم کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ دیکھو اپنے وجود کے اوپر بنے ہوئے نشان۔ یہ محبت ہوتی ہے کیا میری جان؟ یہ محبت نہیں، یہ درندگی ہوتی ہے جو شخص تم پہ لٹا رہا ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتی، لیکن بابا نے تو بولا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی، کیونکہ بابا نہیں چاہتے تم واپس اس گھر میں آؤ۔ انہوں نے پہلے ہی بمشکل تم سے اپنی جان چھڑوائی تھی، لیکن دیکھو میری جان، تم واپس آ جاؤ، تمہیں اس شخص کے پاس مت رہو، تم اپنا فیوچر سیٹ کرو، اسٹڈی کرو۔ اس نے تمہیں اسٹڈی بھی نہیں کرنے دی، کیونکہ وہ صرف تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ذرا غور کرو اپنے وجود پہ، کہاں کہاں اس کے دیے گئے شدتوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نیہا ایک دفعہ پھر سے اسے دور کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے المیر کے لیے اس کے دل میں شک سا پیدا ہو گیا۔ نیہا کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی۔ وہ آفس چلا گیا تھا۔ رات جب آفس سے واپس آیا، اس وقت اس کی قربت چاہتا تھا، اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اس کی نیند نہ خراب ہو۔ وہ باہر آ گیا۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے نیہا بیٹھی ہوئی تھی۔ نیہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، ویسے ہی، میری بہن کا گھر ہے،
کیا مجھے آنے کی اجازت نہیں؟ یا بہنوئی جی یہ بولیں گے کہ میں اس گھر میں نہ آؤں؟ وہ سنجیدگی سے بولنے لگی، دیکھو نیہا، پہلے جو تم قدم اٹھا چکی ہو اس بارے میں زرتاشا نہیں جانتی، اور زرتاشا کو معلوم ہو گیا تو اسے تم سے نفرت ہو جائے گی۔ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ میں اسے اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں تو پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے بھیجنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے بالکل اس کے پاس آ گئی۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے میری دھڑکنیں صرف تمہارے لیے دھڑکتی ہیں۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی دھڑکنیں بہت شدت سے دھڑک رہی تھیں۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہ رہی تھی۔ بے شک تم زرتاشا کو اپنی زندگی میں شامل کرو، لیکن پلیز مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ دیکھو نیہا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مگر نیہا مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر میں خود کو ختم کر لیتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شیشی کو دیکھنے لگا۔ پاگل ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ خود سے چلاتے ہوئے بولا۔ ہاں، میرا دماغ خراب ہے، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے خود کو ختم کر لینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شیشی کو اپنے لبوں تک لے کے جا چکی تھی۔ اگر تم ابھی حامی نہیں بھرو گے، کل تم مجھ سے سب سے چھپ کے نکاح کرو گے تو میں یہ پی لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے لبوں تک لے کے جا چکی تھی۔ وہ پینے ہی والی تھی جب وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں تمہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ وہ غصے میں بولا تھا، میری جان، تم مجھے اپنے نکاح میں تو لاؤ، مجھے تکلیف دینا، میں تمہیں محبت دوں گی، وہ محبت دوں گی جو تمہیں کبھی زرتاشا بھی نہیں دے سکی، وہ محبت جس کی ہر مرد کو طلب ہوتی ہے، میں تمہیں وہ محبت دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا دی، اور وہ تو حامی بھر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے انکار کیا تو وہ لڑکی اپنے ساتھ ضرور کچھ کر لے گی، مگر وہ زرتاشا کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ محض اسے اپنے نکاح میں باندھ کر اسے دور رہنا چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ نکاح کر چکا تھا، مگر دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ اس کی فیملی والے دوسرے شہر شفٹ ہو چکے تھے، جبکہ نیہا یہاں فلیٹ میں رہتی تھی، کیونکہ اسے یونیورسٹی جانا ہوتا تھا۔ اکثر ہی رات کو اسے کال کر لیتی تھی، مگر وہ ہر بار ٹال دیتا، نیہا کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ رات کے وقت وہ گھر آیا۔ سامنے کچن میں نیہا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا، مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، زرتاشا کے ہاتھوں میں پھولے کے گجرے پہنائے۔ زرتاشا اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا ایک دم سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لینے لگا۔ جب زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کر چکی تھی، مجھے آپ کی یہ محبت نہیں چاہیے جس میں محض ہوس ہو، دور رہا کرے مجھ سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ آج پہلی دفعہ اس کے ہاتھوں سے تھپڑ کھانے کے بعد المیر کو اندازہ ہوا تھا اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اسے کھو چکا تھا۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ آج پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ زرتاشا، میں تم سے کبھی ایسی امید نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا، اور بدلے میں تم نے میری محبت کا مجھے یوں جواب دیا۔ ہر بار تم نے مجھے دھتکارا، تم نے مجھے کبھی دوسرا موقع ہی نہیں دیا، تم واپس لوٹ کے میرے پاس آئی ہی نہیں، تم نے مجھے محبت نہیں دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ زرتاشا کے کانوں میں ابھی بھی نیہا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اس شخص کے ساتھ ایسا بیہیو
نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج وہ پہلی دفعہ خود سے نیہا کے فلیٹ پہ آیا تھا۔ اس کے دل میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ زرتاشا کا ایسا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ روم کا دروازہ کھلا تو سامنے نیہا بیڈ کی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ واہ صحیح نصیب، آج ہماری چوکھٹ پہ کیسے تشریف لے آئے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آئی۔ وہ بیکار کی کوئی بات کی سیدھا اس کے گلے لگ گیا تھا۔ اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکاتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی وہ رو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، بتائیں مجھے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی۔ تھک گیا ہوں، بہت زیادہ تھک گیا ہوں، مگر وہ لڑکی ہے کہ مانتی نہیں۔ اسے میری محبت کیوں نظر نہیں آتی؟ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ مانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کیا اس کے ساتھ، لیکن آج بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی، مجھے تو محبت کر کے دیکھو، میں تمہیں تمہاری محبت کا جواب محبت سے دوں گی۔ مجھے کیوں نہیں محبت دیتے؟ میں ہر وقت تمہارے پیچھے ایسے بھاگتی ہوں۔ جو تکلیف تمہیں زرتاشا سے ملتی ہے وہ مجھے تم سے ملتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگی بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اور اس وقت اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے میرا حق چاہیے، میں آپ سے اپنا حق لینا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، اتنا قریب ہو گئی کہ ان دونوں کی سانسوں کی تپش ایک دوسرے کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا، اس وقت کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا اور وہ سکون چاہتا تھا۔ ایک دم سے اس کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے لیے حلال تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے زرتاشا کو، اس کے رویے کو، ہر چیز کو بھول جانا چاہتا تھا جو اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے لاکے اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی گردن کو چومنے لگا۔ اس کی شدتیں وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے، بار بار زرتاشا کا معصوم سا چہرہ آ رہا تھا جو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں زرتاشا کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی، وہ مر جائے گی اس کے بغیر۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اسے دور کرنے لگی، مگر مکمل طور پہ بہک چکا تھا، اور وہ بہکے ہوئے مرد کو بھلا کیسے خود سے دور کر سکتی تھی۔ اس کی اور اپنے درمیان کے پردے گراتا ہوا مکمل طور پہ اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ کسی کالی گھٹا کی مانند اس کے اوپر چھایا ہوا تھا، اسے اس کا حق دیتا ہوا۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا، اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ تم یہی سب کچھ چاہتی تھی نا؟ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم یہی چاہتی تھی زرتاشا مجھ سے دور چلی جائے۔ دیکھو وہ اب مجھے بلاتے بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تیر رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا وہ ایک دفعہ پھر سے زرتاشا کے ساتھ بے وفائی کر چکا ہے۔ اسے دور ہوتا ہوا اپنی شرٹ ڈالنے لگا۔ وہ ایک دم سے اس کے پیچھے اس کے گلے سے لگتے ہوئے اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیں، میں جانے لگا ہوں، مجھے زرتاشا کے پاس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز مت جائیں نا۔ کیوں جانے لگے ہیں؟ زرتاشا کی یاد آ رہی تھی۔ اگر زرتاشا کو اس بارے میں معلوم ہوگا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ بات تو وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے الگ ہوتا ہوا
سیدھا واپس گھر آیا۔ کافی رات ہو چکی تھی، رات کے تقریباً 3 بج چکے تھے۔ چلتا ہوا آیا، کمرے میں داخل ہوا۔ سرتاشا بیڈ پہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، قدموں کی آہٹ سن کے سرتاشا ایک دم سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ سوری، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا بیہیو کیا، مجھے ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ سسکتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت شدت سے اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچے اس کے سینے پہ اپنے لب رکھ گئی، مگر اس کے پاس سے آتی ہوئی مہک اسے حیرت ہوئی، اسے الگ ہوئی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھول کے دیکھنے لگی۔ اس کے سینے پہ لپسٹک کے نشان بنے ہوئے تھے۔ گردن پہ بنے ہوئے نشان دیکھ کے وہ ایک دم سے اسے دور ہونے لگی۔ آپ کسی عورت کے پاس گئے تھے، کسی لڑکی کے پاس گئے تھے نا؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بتائیں مجھے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے پیچھے بیڈ پہ جاگ رہی تھی۔ سرتاشا میری بات سنو۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے گھٹنوں کے پاس نیچے فرش پہ بیٹھ گیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کریں، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر سے دھوکہ دیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، نہیں سرتاشا، میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ سرتاشا میری بات سنو، یہ کہتے ہوئے اسے کریپ کرنے لگا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے وہ چلائی تھی، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم نے مجھے کس قدر اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نہیں آ رہا، میں پاگل ہوئے جا رہا ہوں، میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، اور میرے دماغ کو تم نے خراب کیا ہوا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے دماغ کو خراب کیا ہوا ہے یا آپ نے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ وہ چلائی تھی، پچھلے کتنے مہینوں سے تم نے ایک دفعہ بھی مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیا، مجھ سے محبت سے بات نہیں کر رہی، روٹھی روٹھی رہتی ہو۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میری غلطی نہیں تھی، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیتا ہوا کہنے لگا، جو کسی اور عورت کے ساتھ کر کے آیا ہوں وہ تم کرنے نہیں دیتی۔ وہ چلایا تھا۔ وہ ہنسنے لگی، کہکا لگانے لگی، اور اس کو یوں ہنستا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہوا۔ یہی تو آپ کو کب سے میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ کو محبت نہیں چاہیے، آپ کو مجھ سے محبت نہیں، آپ کے اندر محض ہوس پائی جاتی ہے جو آپ کسی عورت کے وجود سے پوری کر سکتے ہیں، اور مجھے بس کسی اور کے پاس چلے جائیں، مجھے طلاق دیں، ابھی کی ابھی مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، آپ سے محبت نہیں کرتی، میری محبت آپ سے اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن میرے بچے کی جان گئی تھی۔ وہ چلائی، میری آنکھوں میں دیکھ کے بولو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے چہرے کو دبوچتا ہوا اپنی طرف کر گیا۔ وہ چلائی، مگر آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی، نہ ہی وہ دیکھ پا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کے بولو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ طلاق چاہیے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ لفظ سننا چاہتی ہو؟ کبھی بھی نہیں بولوں گا، یہ کہتا ہوا اس کے اوپر آ گیا۔ وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، کتنی محبت سے سمجھایا، کتنے پیار سے سمجھایا، مگر نہیں، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے اس روتی سسکتی لڑکی کے
جذبات فیلنگز کی پرواہ کیے بغیر اس پہ شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ اسے تکلیف دینے کے بعد وہ جا کے تیسرے کمرے میں بیٹھ گیا۔ ایک کمرے میں وہ خود پریشان تھا، دوسرے میں سہتاشا روئے جا رہی تھی، اور اپنے فلیٹ میں بیٹھی ہوئی نیہا جسے کہیں چین نہیں آ رہا تھا، بس اسے ابھی تک ویسے ہی فرش پہ بیٹھی اپنے گھٹنوں پہ سر ٹکایا ہوا تھا۔ کیوں المیر، مجھے تم سے کیوں محبت ہوئی؟ کیا دنیا میں مرد ختم ہو چکے تھے جو میں تم سے اتنی شدید محبت کر بیٹھی؟ وہ چلاتے ہوئے خود سے سوال کرنے لگی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ہر چیز فنا کر دے۔ اگر میں یوں ہی اسے دور رہوں گی تو وہ کسی اور لڑکی کے پاس چلے جائیں گے، میں ہمیشہ کے لیے انہیں کھو دوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی، کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پہ المیر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی المیر، یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے رونے لگی تھی۔ میں مر جاؤں گی، میرا دل بند ہو جائے گا۔ آپ نے کب میرے دل میں محبت ڈالی تھی؟ جس عمر میں محبت ڈالی گئی تھی یہ اب نکلے گی نہیں۔ آپ جتنا بھی میرا نقصان کر لیں، آپ کی محبت سے نہیں نکل پاؤں گی۔ میں آپ کو کسی اور عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کے پاس اس کے پاس کیوں گئے؟ بتائیں مجھے۔ وہ سسکتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ میں نیہا کے پاس گیا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے گناہ کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، نکاح کیا ہے۔ اور یہ سن کے سہتاشا کو یوں لگا جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی اتنی گہری تھی، سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی روح تک کانپ گئی۔ اس کے بعد آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ ٹھیک ہے نیہا، اچھی ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ وہیں اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے اپنی زندگی کا کیا کرنا ہے۔ نیہا سے نکاح کر کے شاید اس نے ایک اور بڑی غلطی کر دی۔ آج وہ کافی دن بعد نیہا کے فلیٹ پہ آیا، مگر اس سے سامنے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو بستر پہ لیٹی ہوئی شاید سو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے نرمی سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ ہاتھ لگایا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ نیہا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ نرمی سے بولا۔ وہ خود ٹوٹ کے بکھرا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس سے غصے میں بات کرے، کس سے محبت سے بات کرے۔ نیہا نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا، ایک دم سے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بچوں کی طرح شدت سے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ آپ کو پتا ہے میں بہت بری ہوں۔ میں آپ کے سہتاشا کے درمیان آئی ہوں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں پاگل ہوئے جا رہی ہوں۔ کیوں میں نے آپ لوگوں کی زندگی برباد کی؟ مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے وہ اتنی شدت سے روئے جا رہی تھی، اس کی ہچکیاں بندھنے لگیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ پلیز رونا بند کرو، شاید میں انصاف نہیں کر پایا، میں نے اس پہ شک کیا تمہاری باتوں کے آگے، جھوٹی رپورٹس۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کے بعد تم سے نکاح کر کے میں نے اور زیادہ اسے دور کر دیا۔ کہیں نہ کہیں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، کہیں نہ کہیں وہ مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ میں مر جاؤں گا یار، میں مزید برداشت نہیں کر پا رہا۔ ایک مرد ہار گیا ہے تم دونوں عورتوں کے سامنے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کی گود سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ایک کام کریں، مجھے طلاق دیں پلیز، اب آپ مجھے طلاق دیں،
اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ پلیز آپ مجھے طلاق دیں۔ آپ سرتاشا کے پاس واپس جائیں، اسے احساس دلائیں کہ اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ مجھے طلاق دیتے جائیں پلیز، اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی۔ تو اس وقت تمہیں بہت تیز بخار ہے، آپ بس مجھے طلاق دیں، میں واپس ماما بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں یہاں پہ رہنا ہی نہیں چاہتی، میں اکیلی رہ رہ کے ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہوں۔ پلیز، شاید میں آپ لوگوں کے درمیان آئی تھی، تبھی میں خود کو تکلیف سے گزار رہی ہوں، میری تکلیف کم نہیں ہو رہی۔ پلیز، مجھے شاید تب سکون ملے، میں آپ سے تعلق ختم کر لوں، کیونکہ میں آپ کو مکمل طور پہ نہ حاصل کر پا رہی ہوں، نہ چھوڑ پا رہی ہوں، بس زندگی سے نکال دیں۔ وہ ضد لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، آخر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکا تھا، وہ طلاق دے چکا تھا۔ وہ بیڈ پر سر تک کمبل اوڑھے دوبارہ لیٹ گئی، جیسے یہ تو اس کے دل سے ہٹ چکا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف دی، اذیت دی۔ یہ بوجھ ہٹانے کے بعد وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ واپس گھر آیا، سرتاشا کمرے میں کسی کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے سرتاشا کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ اس کے پاس موبائل تھا، تو وہ کس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی؟ وہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ اس نے نرمی سے پوچھا، تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں کسی کے ساتھ بھی باتیں نہیں کر رہی تھی، یہ کہتے ہوئے اٹھ کے بلکونی کی طرف جانے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ پھر محبت کیوں نہیں دکھاتی؟ معاف کرنے میں اور محبت ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر تم طلاق لینا چاہتی ہو، طلاق لے لو، آرام سے میری زندگی سے چلی جاؤ۔ نیہا بھی طلاق لے چکی ہے، وہ بھی میری زندگی میں نکل گئی، آگے بڑھنا چاہتی ہے، وہ بھی اس رشتے کو لے کے نہیں چلنا چاہتی۔ تم بھی طلاق لو اور چلی جاؤ پلیز، بس میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں، بالکل تنہا۔ شاید میں نے تمہارا انتخاب کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر میں نے تمہارا انتخاب کیا تو تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو مجھے پورا کرنا چاہیے تھا، تمہیں محبت دینی چاہیے تھی، مگر میں نہیں دے سکا۔ اس نے مڑ کے دیکھا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سے میں اپنے بچے کو کھو دوں؟ وہ غصے میں بولی، تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم مما بننے والی ہو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مزید ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگی۔ اس نے روکا نہیں تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، مگر وہ خاموش رہتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ سکون کی نیند سو رہا تھا جب موبائل پہ کال آنے لگی۔ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا، سامنے قاسم صاحب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کال پک کرتے ہی اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے قاسم صاحب نے اسے بتایا۔ وہ سن کے اسے یوں لگا جیسے وہ سانس لینا بھول گیا ہو، وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا۔ وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ سرتاشا کی بھی آنکھ کھل چکی تھی، مگر وہ اسے کچھ بتا نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ نیہا کی۔ اس کی بات سن کے سرتاشا کو یوں لگا جیسے وہ سانس لینا بھول گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پاس بیٹھے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ کو اسے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی،
تو اور کیا کرتا، وہ مانگ رہی تھی۔ جیسے اس نے زبردستی نکاح کیا تھا ویسے ہی زبردستی طلاق بھی لے لی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا 9واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا، رات کا وقت تھا، وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، اس وقت پانی پینے کے ارادے سے کچن کی طرف جا رہی تھی، جب اچانک آخری سیڑھی پہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ اس کی چیخنے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ نیند میں اس کی آواز کو سنتا ہوا ہڑبڑا کے اٹھا، چلتی نیچے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ نیچے اس کے پاس آیا، اس کے سر کو فوراً سے اپنی گود میں رکھ لیا۔ میری جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پریشانی کے عالم میں آیا، مگر فرش پہ بہتا ہوا خون اور اس کی حالت دیکھ کے جان نکلی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے ایسا محسوس ہوا جیسے آج پھر وہ اسے کھو دے گا۔ ایک دفعہ پھر وہ زندگی کی بازی ہارنے لگی تھی۔ فوراً سے اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ میری جان، مجھے اٹھا لیتی، اس کی گال کو تھپ تھپائے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی، بار بار اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا۔ اسے باہر لایا، ہسپتال میں لا کے اسٹریچر پہ لٹایا، مگر تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو دیوانہ وار چومتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تمہارے پاس ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، اندر سے مسلسل ایک دفعہ پھر سے اس کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سیدھا اس کے دل پہ لگ رہی تھیں۔ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی وہی محسوس کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر سے کہنے لگی، پلیز آپ اپنی وائف کے پاس مت رکیں، باہر جائیں۔ مگر وہ کہنے لگا، مجھے اجازت دیں، دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو آپ کی وائف کے پاس نہیں رکنے دے سکتے، پلیز مجھے یہاں بیٹھنے دیں۔ وہ ڈاکٹر سے ایک ہی بھیک مانگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس رکنا چاہتا ہے، اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم میں عورت کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی اتنی ضد کے بعد ڈاکٹر نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اسے تکلیف تھی، جیسے ہی اس کے ہاتھ کو پکڑا تو اس کے ہاتھ کو دبا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں خون ہی نہ ہو۔ بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، وہ بچ تو جائیں گی نا؟ دیکھیں وہ اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں اس وجہ سے آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ ہر عورت کو اس تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے، پلیز آپ باہر چلے جائیں اگر آپ نے یہی سوال کرنے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا، مگر وہ اس کو چلاتا ہوا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ ایسا ہوتا میری جان، یہ ساری تکلیفیں میں خود پہ لے لیتا۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولنے لگا، اگر مجھے اندازہ ہوتا کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی تو کبھی میں نہ کرتا۔ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس وقت وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، پلیز میری خاطر ہمت کرو، پلیز مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر اسے باہر بھیجنے کی بار بار کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مزید شدت سے چلانے لگتی۔ جب بھی وہ اٹھنے لگتا، اسے دور جانے کی کوشش کرتا، وہ مزید چلانے لگ جاتی، اور وہ ڈاکٹر کو اندازہ ہوا تھا شاید اس کا حوصلہ باندھنے کے لیے اس کا شوہر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کا حوصلہ بندھ رہا تھا۔ پوری رات وہ تکلیف سے گزرتی رہی۔ صبح کے وقت اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ سب سے پہلے وہ بچہ المیر کی گود میں آیا۔ المیر مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تو سکون کی نیند سو چکی تھی۔ اسے سکون والا انجیکشن لگا دیا گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا تھا
اس کے لیے کتنی خاص ہو گئی ہے، کتنی اہم ہو گئی ہے، جس نے اتنی تکلیف سے گزر کے، موت کی تکلیف سے گزر کے اس کی اولاد کو جنم دیا۔ اس نے اپنی بیٹے کی پیشانی کو چوما، پاس لیٹی ہوئی اپنی بیوی کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ اب پریشان مت ہوں، اب آپ باہر جا سکتے ہیں، آپ کی بیوی کو کوئی خطرہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ہمیں تو یہی لگ رہا ہے شاید ہم کبھی اس بچی کی جان نہیں بچا پائیں گے، مگر شاید آپ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ اسے کھونا نہیں چاہتے۔ تبھی تو دیوانوں کی طرح اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں سچ میں نے اگر اسے کبھی زندگی میں کھو دیا تو میں مر جاؤں گا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی محبت کبھی اسے مرنے نہیں دے گی، نہ اس کی محبت آپ کو۔ میں نے دیکھی ہے آپ کے ہونے سے جتنا اسے آسرا تھا، شاید میں نے کوئی ایسا کیس کیا ہو۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ مسکرا دیا۔ جب رات کو اسے ہوش آئی تو اس نے پاس بیٹھے ہوئے المیر کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا دیا۔ آج وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنے دل میں اس شخص کے لیے محبت محسوس کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صاف ظاہر تھا اسے کھونے سے کس قدر ڈرتا ہے، کبھی اسے کھو کے زندہ نہیں رہ پائے گا۔ یہی تو اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے کبھی آپ سے دور نہیں جانا۔ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، دور جانے کون دے گا، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے سینے سے لگا کے۔ وہ زندگی جس کے لیے وہ پاگل ہوتا تھا، اس کے پیچھے بھاگتا تھا، شاید وہ زندگی لوٹ آئی تھی۔ دیکھیں نا، آپ کا بیٹا کب سے روئے جا رہا ہے، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں نے سونا ہے، پلیز اسے سنبھالیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اٹھاتے ہوئے موہت کو اسے پکڑا چکی تھی۔ موہت کو پکڑتا ہوا کہنے لگا، تو ٹھیک ہے میری جان، سو جاؤ، باپ ہے نا اس کو سنبھالنے کے لیے، لیکن آپ اسے سنبھالیں گے تو پھر میں سوؤں گی کیسے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ وہ ہنس پڑا تھا، اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ کرو، ابھی دیکھنا اس کا باپ کیسے اسے سلائے گا، یہ بدماش ماں باپ کی رمیز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے سینے سے لگا کے سلا چکا تھا۔ اسے بیبی کاٹ میں لٹانے کے بعد اس کے پاس آیا، اس کے سینے پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر گئی۔ ایک دفعہ پھر سے اسے یہ عادت ہونے لگی تھی، اس کے سینے پہ سر ٹکا کے سوتی تھی، اور اسے تب تک سکون نہیں اترتا تھا۔ اسے اپنے اتنا قریب اپنے سینے سے لگا ہوا دیکھ کے اسے لگتا تھا کہ شاید اس نے یہ سب کچھ کھو دیا ہے، مگر ایک دفعہ پھر سے زندگی واپس لوٹ آئی تھی۔